نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سچ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، پیغام قرآن و سنت نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن اور انہاں دی روح دے مطابق پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن اور انہاں دی روح دے مطابق قلب نے تے عمل کرنا بڑا بندہ بنائے، ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے، ساڑے دلوں دی نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائے، مرد دم کلمہ طیب نصیب فرمائے، قبر و حشر دی ذلت رسوائی تو بچائیں، دوام قلبی ذکر و حضور دا کمال عطا فرمائے، تابد اپنی سونی پاک سے ڈبا رہنے والا اور ہر لمحہ اپنی صحبت رہنے والا بندہ بنائے، غزوہ ہند سے سب کچھ قربان کرنا اور عمل دے شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے، اسلام پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائے، بلا امتیاز رنگو نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت دا پلا بے غرض پلا کرنے والا اور انہاں واسطے آسانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنائے، ساڈے دلاں دی نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائے۔ قابل صد احترام معزز سامعین، اج دے درس تصوف دا موضوع اولیاء اللہ اور اج انہاں اللہ والیاں وچوں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ دی تعلیمات دے بارے کچھ عرض کراں گے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قابل صد احترام معزز سامعین، قرآن کریم دی سورہ یونس دی 62ویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہے، اندے رب سونے فرمایا کہ یاد رکھے جو کوئی شک نہیں میرے دوستان نہ کوئی خوف ہوگا نہ غمگین ہون گے۔ اس آیت پاک سے اللہ سونے نے اولیاء اللہ دی شان بیان کیتی، اپنے دوستان دی شان بیان کیتی کہ میرے دوست ہیں، انہاں میرے نال دلوں یاری لائی، دلوں دوستی کیتی، میں انہاں دا دوست ہے، میرے دوست ہے، انہاں تمام شیطانی پروگراماں چوں نکل کے قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کیتا اور کشتیاں پھونک کے ناقابل واپسی ارادے نہ میری طرف آئے، اپنا اندر نورانی کیتا، پھر انہاں دی روح ہے جسم چوں نکل کے پرواز کردے ہیں باتیں چ میری بارگاہ چ انہیں رسائی حاصل کیتی، تو جدوں میں انہاں دی صدق سچائی دیکھی تو پھر میں انہاں نوں اپنے دیدار دی نعمت عظمی دولت کبریٰ بخشی۔ یہ میرے دوست ہے جنہاں نہ دنیا کو خوف ہے نہ آخرت انہاں نوں کوئی کسی طرح دا غم ہوئے گا۔ انہاں اللہ والیاں وچوں ایک بڑے مشہور اللہ والے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ہوئے، جنہاں دی تعلیمات دے بارے اج کچھ عرض کراں گے۔ حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماندے کہ میرے پیر و مرشد، میں اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ قدم بوسی واسطے آپ دی خدمت حاضر ہویا، تے ہور بھی کئی درویش حاضر موجود سے محفل دے اندر سلوک اللہ دے بارے گفتگو شروع ہوئی تے آپ نے اپنی زبان مبارک جو فرمایا کہ طریقت دے اولیاء اللہ جنہیں بحر و بر چلن والے مشائخ نے انہاں سلوک دے حسب ذیل درجے مقرر کیتے نے، بعض اللہ والے نے سلوک اللہ دے 180 درجے مقرر کیتے ہیں، طبقہ جنیدیہ نے 100 درجے مقرر کیتے ہیں، زنون مصری رحمۃ اللہ علیہ منر والے 70 درجے مقرر کیتے ہیں، اور حضرت ابراہیم بشر حافظ
دے منن والے بزرگاں نے 55 درجے مقرر کیتے۔ حضرت خواجہ باید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، عبداللہ بن مبارک اور سفیان ثوری اور دیگر بزرگاں نے 45 عرش درجے مقرر کیتے۔ شاہ شجاع کرمانی، خواجہ سمنون محب، خواجہ محمد عرشی نے سلوک اللہ دے 20 درجے مقرر کیتے ہیں۔ پھر میرے پیر و مرشد حضرت خواجہ قطب بختیار کاکی رحمۃ اللہ اپنی زبان بار جو فرمایا کہ مدرجہ جہل طبقے جڑے سلوک دے بزرگاں مقرر کیتے ہیں، انہاں دی مثال اداں ہی ہے کہ جنہاں بزرگاں نے 180 درجے مقرر کیتے ہیں، انہاں 80واں درجہ جڑا کشف و کرامت دا رکھیا۔ اگر 80ویں درجے پہنچ گئے کشف و کرامت دے ذریعے اپنے آپ نوں بچا لے تو باقی 100 درجے بھی طے ہو جاندے رہے۔ اس تو بعد جڑا چاہے کشف و کرامت کرے، لیکن جدوں 80ویں درجے کشف و کرامت اگر کرن لگ گئے تو باقی 100 درجے وہ طے نہیں کر سکتا۔ لیکن کامل مرد وہ ہے جڑے اپنے تئیں اس وقت تک کشف و کرامت دے وچ نہ الجھے جب تک کہ سارے درجے طے نہ کر لے۔ حلقہ جنیدیہ دے وچ جڑے 100 درجے مقرر کیتے انہاں 70واں درجہ کشف و کرامت دا رکھیا ہے۔ جڑا شخص اسے 70ویں درجے کشف و کرامت دے اندر مشغول ہو جائے تو اگے ترقی نہیں کر سکتا۔ لیکن کامل مرد وہ ہے جڑا سارے مرتبے طے کرن تو پہلے کشف و کرامت دے وچ نہ الجھے۔ تو پھر میرے پیر مرشد حضرت خواجہ قطب بختیار کاکی رحمۃ اللہ نے میری طرف متوجہ ہو کے ارشاد فرمایا کہ فرید الدین یہ گل اہل طریقت نے اس واسطے کیتی ہے کہ جدو سالک 180ویں درجے پہنچ کے بھی اپنے تئیں کشف و کرامت ظاہر نہ کرے تو ہور ترقی کر سکتا ہے۔ لیکن سالک عموماً جڑے اسی درجے جڑے کشف و کرامت دے تے مقرر کیتے گئے اپنے آپ نوں ظاہر کر دیندے نے تے اسے واسطے اگے ترقی نہیں کر سکتے۔ طبقہ بصریہ نے 80 درجے جڑے کشف و کرامت دے سلوک اللہ دے مقرر کیتے ہیں، کشف و کرامت وچ مشغول نہ ہوئے فرماؤندے نے تے بہتر ہے اس واسطے کہ اگلے مرتبے طے نہیں کر سکتا۔ تے حضرت خواجہ زنون مصری رحمۃ اللہ 70 درجے مقرر کیتے ہیں، 25واں درجہ کشف و کرامت دا انہاں رکھیا۔ تے سالک نوں چاہیے 25ویں درجے تے پہنچ کے اپنے آپ نوں کشف کرامت چ نہ الجھائے تے اسے درجے ہی نہ رہ جائے اور باقی وہ درجے پھر طے نہیں کر سکتا۔ حضرت خواجہ باید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے 45 درجے سلوک اللہ دے مقرر کیتے نے، 70واں درجہ کشف و کرامت دا انہاں منیا۔ تے جدوں سالک 70ویں درجے تے اپنے آپ نوں کشف کرامت دے وچ ظاہر کر دے تو باقی مرتبے حاصل نہیں کر سکتا۔ پھر آپ نے اپنی زبان بارش ارشاد فرمایا کہ بعض اولیاء اللہ اور مشائخ جنہاں نے اپنے تئیں انہاں مراتبہ دے وچ کشف و کرامت دے مرتبیاں چ ظاہر کرتا وہ پھر اسی مرتبے تے رہ جاندے نے، انہاں نوں کامل نہیں کیا جا سکتا کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو اس مرتبے تے ظاہر کرتا۔ لیکن کامل حال وہ درویش ہے کہ جب تک وہ سارے مرتبے طے نہ کرے کشف و کرامت دی گل ظاہر نہ کرے۔ اگر سارے درجے طے کرن تو بعد کشف و کرامت کردے نے تو پھر این وہی ہوندا ہے جو کہندے نے بس اولیاء اللہ دی دعا جڑا فرق آ جاندا ہے، اولیاء اللہ دی دعا جڑا فرق آ جاندا وہی وجہ یہی ہے کہ اس مرتبے دے شروع ہی اپنے تئیں کشف کردے نے اور باقی درجیاں تو محروم رہندے نے، اور جڑے کامل نے وہ جب تک پورے درجے طے نہیں کر لیندے کشف و کرامت اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے، بس انہیں دعا جڑی وہ ضائع نہیں ہوندی۔ آج دی ساری گفتگو اور تعلیمات دا حضرت خواجہ قطب بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعلیمات دا خلاصہ یہ ہے کہ درویش نوں چاہیے کہ کشف و کرامت دے اندر نہ الجھے، کیونکہ راہ دی منزل ہے تے بندے دی درویش دی منزل ہے اللہ دی پاک ذات۔ قرآن کریم کی رب سونے فرمایا الی ربک منتہاہا، اے انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ تے جڑا کشف و کرامت دے چکر چ پہ جائے وہ اللہ سونے دی بارگاہ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔
اس واسطے انسان نو چاہیے کہ جو کچھ باطنی نعمتاں ملے وہ چھپاوے، کیونکہ روحانی کمالات دا چھپاؤنا جڑا وہ فرض ہے درویش واسطے، جویں انبیاء علیہ السلام واسطے معجزات دا اظہار فرض ہے۔ تو انسان نو چاہیے کہ تمام نفسانی شیطانی پروگراماں جو نکلے قرآن سنت کی روح کے مطابق عمل کرے اور قلباً ذات مولا ڈبا رہے، تاکہ اللہ کی بارگاہ تک رسائی حاصل نصیب ہو جائے، دیدار مولا کی نعمت ملے۔ سانو بھی چاہیے اگر اسی جماعت اولیاء داخل ہونا چاہتے ہیں، اولیاء اللہ کی صف شامل ہونا چاہتے ہیں، اللہ سونے نو اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں، تو سانو چاہیے کہ نفس شیطان دنیا انہاں دے پجاریاں گمراہ 72 جہنمی فرقے فرقیاں ٹولیاں 2 نمبر غیر شرع افلاطونی بابیاں دے بنائے دجالی پروگراماں چوں نکلی ہے، اسلام دشمن قوتاں دے بنائے روحانی پروگراماں چوں نکلی ہے، اور قلباً نکلی ہے، ادھا نکلی ہے کہ کوشش بھی کریے تو ماں سوا اللہ دا خیال نہ ہوئے۔ پھر آؤ دیر سی جمیعت دا کمال حاصل کریے کہ اپنے نفس دیتے فتح پائیے، اپنے نفس کو مزکی کریے، مطمئنہ کریے، فنا کریے، تاکہ فنا قلب دا کمال حاصل ہو جائے اور قلب ذات مولا ہی ڈب کے نماز عشق نیت کے راہ مولا دا مسافر بن سکے۔ نفس امارہ اللہ اور بندے درمیان سب تو بڑا حجاب ہے کہ نفس امارہ ہے، نفس امارہ جڑا ہے انسان دا سب تو بڑا دشمن ہے، اور یہ بہت بڑا شیطان ہے، فرعون ہے، نمرود ہے، یزید ہے، شداد ہے، مہداد ہے، ابو لہب ہے، ابو جہل ہے، ابو جہل ہے، یزید ہے، چنگیز اور ہلاکو ہے جڑا انسان نو ہلاک کر دیندا، جڑا بھی خواہشات دے پیچھے لگیا، خواہشات عمل کیتا تے نفس امارہ دا علاج صرف اور صرف یہ ہے کہ کسے خواہش تے کدے عمل نہ کرو، لا دی تلوار نہ دی ہر خواہش نو ذبح کر دے ہمیشہ لے، صرف تو پہلا تک مرضی مولا بن جائے، ارادہ الہی بن جائے، فعل الہی بن جائے، تقدیر مولا بن جائے، کدے بھی تقدیر نہ لڑن دی کوشش نہ کرو، ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت معیت اور حضور چ گزارو۔ لیکن نعمت تائیں انسان نصیب ہو اگر انسان خلقی اسباب و ارباب ہر حصہ ہر قطارزو تمنا مراد مرضی جو نکلے گا، اور پھر جو نکل کے اپنے اندر کو صاف کر کے سچے اولیاء اللہ، سچے علماء مشائخ جڑے زندہ دل نے، مردہ نفس نے، صحیح العقیدہ نے، ظاہری باطنی علوم نبوت دے وارث نے، حزب اللہ دے مجاہد نے، متقی نے، سرفروش نے، بت شکن نے، اخلاص، رضا، صبر، شکر، توکل، قناعت، ورع، فتوت، تفرید، تجرید، زہد اور اثار دے پیکر نے، انہاں علماء مشائخ دی خدمت چ حاضر ہو کے انہاں دی رہنمائی چ روحانی سفر کرے، اور خوش قسمت اور شخص جنہاں نو انہاں سچے علماء مشائخ دی صحبت، خدمت اور زیارت نصیب ہوندی ہے۔ انہاں لوکاں دی زیارت نہ گناہ چڑھدے، یہ اللہ پاک دی نگاہ خاص چندے نے، ہر ویلے اللہ پاک دے افعالی صفاتی ذاتی انوار و تجلیات انہاں دے برسدے رہندے نے، تو سانو چاہیے نے صحبت مولا دی نعمت حاصل کریے، اور انہاں کو توحیدی نوری نکاسی فیض حاصل کریے، پھر اپنے پیر و مرشد کے اسم اعظم دا ذکر قلبی حاصل کریے، اور انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ لوائیے، الف اللہ چمبے دی بوٹی لوائیے، پھر نوری بوٹی نو نور امر قرآن و سنت اور نور دوام قلبی ذکر حضور دا پانی دئیے، یعنی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے اندر القاء کروائیے، تاکہ دل دا تعلق اللہ سونے نہ ہو جائے، اسی راہ مولا دے مسافر بن سکیے، تلاش مولا جو نکل سکیے، جن دے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال فرمان دے نے کہ خدا نے پھر سے بھیجا پیغام اپنے بندوں کو، بقرض مخفی کوئی مجھے تلاش کرے، پھر اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی مسرور ریاض کو مجاہدات، مراقبات، اسباق قرب و ولایت کریے، کیونکہ نبوت ابوا بند ہو چکا ہے، تو قرآن کریم اللہ رب العزت آخری پیغام ہے، اور قرآن کریم ہی دنیا واحد ہدایت، نجات، کامیابیاں، برکتاں، خیراں، فراہماں اور عروج کا نسخہ کیمی ایسے واسطے ڈاکٹر علامہ اقبال فرمایا قرآن میں ہو وہ تازہ نہ مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر،
سانو چاہیے قرآن و سنت تو علاوہ تمام شیطانی پروگراموں تو منہ موڑ لیے ہمیشہ لے اور عملے قرآن و سنت اور دوام قلبی ذکر حضور نے اپنے اندر نورانی کری تاکہ روح ساڈی یہ سنسری وجود چ نکلے باطن سے رو پرواد کردے ہیں کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہاز شرف حاصل کرے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ حضوری خدا جا حضوری خدا جل شان پہنچ کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرے جڑا ساری زندگی دا مقصد ہے جس مقصد واسطے اللہ سونے پیدا کیتا قرآن کریم بھی رب سونے فرمایا سورہ نساء دے اندر جڑے اللہ سونے دے دیدار دی تمنا رکھ دے انہوں اللہ سونے دا دیدار ضرور ہوئے گا قرآن کریم بھی رب سونے فرمایا جڑے تھے انہیں آخرت وچ بھی انہیں ہون گے قرآن کریم بھی رب سونے فرمایا لا ربک منتہا انسان تیری منزل تیرا رب ہے ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے ہیں عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام اللہ سونے دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت اللہ سونے انسان دی حقیقت ہے اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں جو دعا ہے کہ اللہ سونے اس بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شان دا صدقہ سڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما توبہ نصوح دی توفیق عطا فرما اپنی دائمی تجلی حضوری عطا فرما اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حوث وما علینا الا البلاغ